اسواں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط، پس ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام۔ وقال انی مہاجر الی ربی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ کریم غالب حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قوم سے کچھ جواب نہ بن پڑا تو قوم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو قتل کر دو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ اور پھر واقعہ بیان ہوا کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نجات عطا فرمائی۔ اور آج کی آیت میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے کم و بیش 70 یا 80 سال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور خاندان والوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، 70-80 سال میں 2 لوگ مسلمان، ایک ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان لایا ابراہیم خلیل اللہ پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ان 2 امتیوں کو لے کر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کے لیے ابراہیم خلیل اللہ ان دونوں کو لے کر بابل سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر وہاں سے شام اور فلسطین کے علاقے میں اپنے 2 امتیوں کے ساتھ پہنچے۔ اور پھر وہیں ابراہیم خلیل اللہ کو جب اولاد ہوئی تو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم بھی فلسطین میں ملا۔ فرمایا فآمن له لوط، پس ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام۔ وقال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ کریم غالب حکمت والے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا حضرت اسحاق وَيَعْقُوبَ، اور پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ کریم نے پوتا بھی عطا فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ،
اور ہم نے رکھ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد، اور امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے حضرت اسماعیل کی نسل میں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عزتوں سے نوازا، سوائے چند نبیوں کے سارے نبی ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے رکھ دی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو، والکتاب، اور کتابیں بھی ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں نبی بنے، چاروں کتابیں بھی انہی کو ملیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دیا ابراہیم خلیل اللہ کو دنیا میں ان کا صلہ۔ اللہ کریم نے ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان لینے کے بعد اللہ نے دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ دنیا میں صلہ یہ دیا، پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو زمانے کا پیشوا بنا دیا، اور کوئی قوم ایسی نہیں جو ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا پیشوا نہ مانتی ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا امام اور پیشوا مانتی ہے۔ اسی لیے دوسری قوموں کو بھی کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، پیروی کرو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی۔ دنیا کا انعام اللہ نے یہ دیا، دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ کوئی قوم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مخالف نہیں، ہر قوم ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا پیشوا مانتی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی مقام دیا، آخرت میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ مقام دیں گے۔ اسی لیے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا مقام ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ تیسرے نمبر میں شان اور مقام کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، آگے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ وَلُوطًا، اور ہم نے بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومه، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم لوگ آتے ہو بے حیائی کی طرف، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ ایسی نہیں سبقت کی تم سے اس بے حیائی میں جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ میری قوم والو تم کیا کرتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کریم نے اردن کے علاقے سدوم کی بستی کا نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی نسلی قوم یہ سدوم والی بستی نہیں ہے، بلکہ آپ تو حقیقت میں بابل کے رہنے والے تھے۔ لوط علیہ السلام
بابل سے ہجرت انہوں نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو یہاں آپ کی قوم اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس بستی کی طرف لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، وگرنہ یہ سدوم کے رہنے والے نبی نہیں تھے۔ بابل سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہجرت کی، اور ابراہیم علیہ السلام پھر عراق میں رہے۔ کم و بیش ابراہیم علیہ السلام نے 70-80 سال جو قوم میں تبلیغ فرمائی تو صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، ان میں ایک حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ان کو اللہ نے سدوم کی بستی کا نبی بنا کر بھیجا۔ وہیں جا کر لوط علیہ السلام نے شادی بھی کی۔ اخلاق اور کردار دیکھ کر سدوم کی بستی والوں نے لوط علیہ السلام کو رشتہ دیا، اور بیوی وہ مسلمان نہ ہوئی، لوط علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھا، صرف 2 بچیاں تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی، وہ مسلمان تھی، انہوں نے اپنے ابا کا ساتھ دیا بچیوں نے۔ تو لوط علیہ السلام نے جب اس بستی سے ہجرت کی تو ان کے ساتھ صرف 2 بچیاں تھیں، اور 5 یا 6 آدمی وہ تھے کہ جنہوں نے لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور باقی سارے کافر ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کتنا آزمایا گیا، کیسے ستایا گیا اس دین کی وجہ سے۔ ابراہیم خلیل اللہ 70-80 سال اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، 2 مسلمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام نے اتنا عرصہ کیا، 2 بچیاں، اور 5 یا 6 مرد، مفسرین نے لکھا 5 یا 6 آدمی لوط علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اور لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی سدوم کی رہنے والی، سورہ ہود کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیلی گزر چکا ہے، اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 82 میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا بھی ذکر آیا۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر بھی تفصیلاً بات وہیں ہو گئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم برے کاموں کے اندر وہ یہ برا کام کرتی تھی، اس سے پہلے یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا، اور فرمایا کہ ان میں یہ اپنی شہوت مردوں سے پوری کیا کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس پہلے فرشتے آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، اور ان کی بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، چونکہ وہ مردوں کے پیچھے تھی، اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتی تھی، اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتے بھی بھیجے نوجوان لڑکوں کی شکل میں۔ بیوی نے دھواں جلا دیا، سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہوئی۔ اور اب حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ مہمان بھی میرے آئے ہیں، اور فرمانے لگے کاش کہ مہمان یہ نہ آتے، اب میں اپنی قوم سے ان کو کیسے بچاؤں گا؟ یہاں تک کہ وہ آگے اور دروازے لوط علیہ السلام نے بند کیے، دیواروں سے پھلانگتے ہوئے اندر آگے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بچیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ اور لیکن وہ لوگ نہ مانے، تو بہرحال تفصیل ہو گئی تھی، تو اللہ پاک نے پھر انہی فرشتوں کے ذریعے قوم لوط پر عذاب مسلط کیا، اور ان کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام نے سدوم کی بستی کو نیچے سے اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے، اور الٹا پٹخ دیا اس قوم کو، یوں وہ تباہ ہو گئی۔ ایک تو یہ کرتے تھے کہ لتأتون الرجال، مردوں کی طرف آتے تھے، اور دوسرا یہ تھا فرمایا کہ وتقطعون السبیل، وہ راستہ کاٹتے تھے۔ مراد یہ ہے راستے پر چلتے تو لوگوں پر ڈاکے ڈالتے تھے، اور ان سے ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ وتقطعون السبیل سے مراد یہ ہے کہ قوم لوط سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم نسل انسانی کی راہ کاٹتے ہو، یعنی نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ نے مرد اور عورت کا جوڑ بنایا ہے، مگر تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو، اس طرح تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ وتقطعون السبیل،
نسل انسانی کی راہ کاٹتے ہو تم۔ اور تیسری ان کے اندر برائی یہ تھی کہ فی نادیکم المنکر، بڑی مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے تھے، بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑی مجلس کے اندر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، اور اس معاملے میں ان لوگوں کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں تھا، اور وہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر یہ بھی برائی تھی کہ گوز بازی کا مقابلہ کرتے تھے بڑی مجلسوں میں، اور گوز بازی یہ کہ جس کی مقابلے لگاتے تھے کہ جس کی آواز جو ہے ہوا زیادہ آواز سے نکلے تو اسے بہادر سمجھتے تھے، مقابلے لگاتے تھے، یہ گوز بازی کے مقابلے کرتے تھے اور ایک دوسرے پر تھوکتے بھی تھے بڑی مجلسوں میں۔ فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کاموں سے منع کیا، اور کہنے لگے، قوم والوں کے پاس جواب کچھ نہ بن پڑا، کہنے لگے لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکالو، یہ بڑا پاک صاف بنتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، انہم اناس یتطہرون، نکالو اس کو اس بستی سے، یہ بڑا صاف بنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور ان کے ساتھ جتنے بھی تھے سوائے بیوی کے۔ اور یہ قوم لوط کا جو فعل تھا، یہ کام عام بدکاری سے زیادہ شدید جرم والا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی سزا یہ لکھی ہے، زنا کی سزا تو یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہے سنسار کر دو، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر یہ والا فعل کیا جائے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی سزا یہ ہے کہ اونچے پہاڑ سے جا کر ان دونوں کو گرا دیا جائے اور پتھروں کی بارش کر دی جائے ان پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، دونوں کو قتل کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا جائے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان دونوں کو جلا دو، آگ کے اندر جلا دو ان لوگوں کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اونچی جگہ سے ان کو گرا کر پتھر مارو، یہ نیچے گرتے رہیں، اوپر سے لوگ ان کو پتھر ماریں۔ تو اس لیے یہ جو کام ہے، یہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرتے تھے، اس لیے یہ عام زنا سے اس کی سزا سخت ہے۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اپنی قوم کو سمجھایا، انکم لتأتون الرجال، کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کی طرف، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے کاٹتے ہو تم، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور کرتے ہو تم اپنی مجلسوں میں بری باتیں۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا، نہیں تھا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس کوئی جواب، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آ ہم پہ اللہ کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم باز نہیں آتے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم والے ہوشیار ہو گئے، کہنے لگے اے لوط علیہ السلام لے آنا جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، رب انصرنی
علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری مدد کر فسادی قوم کے مقابلے میں۔ اور پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اور اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی امتی تھے، اللہ کریم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرما دی۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔